امام حسن مجتبیٰ کی 3 ہجرت میں ولادت ہے اور ابتدائی دور جناب ختم مرتبت کے ساتھ گزارا ہے۔ ختم مرتبت ہی نے نام رکھے ہیں اور خود سے فرمایا کہ جس طرح سے جناب ہارون کو جناب موسیٰ سے نسبت تھی، علی آپ کو مجھ سے نسبت ہے، اور پھر اوصیاء جناب موسیٰ کے جو اولادیں تھیں ان کے جس طرح سے نام رکھے تھے عربی زبان میں شبر اور شبیر یا شبر و شبیر، اسی طرح سے جناب ختم مرتبت نے ان دونوں الفاظ کو عربی میں استعمال کیا اور کہا کہ میرے دونوں نواسوں کے نام حسن اور حسین ہوں گے۔ کیا کہنے ان ناموں کے جو نکلے ہی حسن سے ہوں، اور اب یہ حسن خلق ہے یہ حسن خلق ہے، دونوں اگر چیزیں دیکھنی ہیں تو امام حسن مجتبیٰ میں نظر آئیں گی۔ اخلاق میں بھی بے انتہا خوبصورت اور آپ کا رخ رونق بھی ایسا خوبصورت تھا، جو ایک مرتبہ سڑک سے گزرتا ہوا دیکھتا تھا وہ رک کے دوبارہ پلٹ کے واپس آتا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے امام حسن مجتبیٰ کے لیے مجمع، اگر آپ باہر نکلتے تھے اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو لوگ رک جایا کرتے تھے جناب امام حسن مجتبیٰ کو دیکھنے کے لیے، اور یہاں تک مورخین نے لکھا ہے کہ نواسوں میں سب سے زیادہ جو شباہت تھی جناب ختم مرتبت سے وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تھی۔ اس طرح سے کہ بہرحال روایات میں ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سخاوت کو دیکھنا چاہو تو اللہ جن کو حسن دیتا ہے ان کو سخاوت دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سخاوت اس حد تک مشہور ہے کہ 14 معصومین علیہ السلام میں کریم اہل بیت کہا جاتا ہے تو امام حسن مجتبیٰ کو کریم اہل بیت، یعنی اہل بیت علیہ السلام کریم اور سخی اب بنیادی فرق ہے، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگوں کے ذہنوں میں ہوگا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ الناس اربعون، لوگ 4 طرح کے ہوتے ہیں، کریم و سخی و بخیل و لئیم۔ مولا فرماتے ہیں 4 طرح کے لوگ ہیں، کریم ہے، سخی ہے، بخیل ہے اور لئیم ہے۔ سخی اسے کہتے ہیں کہ جو خود کھاتا ہے اور جو مازاد ہو، جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہو، اسے دوسروں کی ضرورت کے لیے دے دیتا ہے۔ کھانے سے نہیں، ہر چیز سے، رزق میں جو بھی اللہ اس کو عطا کرتا ہے، جو دوسروں کی ضرورت کا وہ ان کو دے دیتا ہے۔ بخیل وہ ہوتا ہے جو صرف اپنے متعلق سوچتا ہے، دوسروں کے متعلق نہیں سوچتا۔ لئیم وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں کھاؤں نہ کھاؤں کسی اور کو کھانا برداشت نہیں کرتا، یعنی وہ دوسروں کو کھانے نہیں دیتا، لئیم اسے کہتے ہیں۔ اور کریم اسے کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں کھاؤں نہ کھاؤں میں دوسروں کو کھلانا پسند کروں گا۔ اب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کریم اہل بیت، کہ اہل بیت علیہ السلام سب کریم ہیں، لیکن جو ان میں سب سے زیادہ کریم ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، امام حسن مجتبیٰ کا مزاج یہ تھا، ہر ایک کو عطا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کبھی ایک شام سے کوئی آدمی آیا، اس کو تبلیغات کی گئی تھیں امیر المومنین کے خلاف، تو وہ سب و شتم کر رہا تھا امیر المومنین پہ۔ امام حسن مجتبیٰ کے سامنے کسی سے پوچھا یہ کون ہے، تو کہا کہ یہ علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں، حسن ابن علی ہیں۔ تو اس نے فوراً گستاخی شروع کی۔ جیسے اس نے گستاخی شروع کی، امام مسکراتے ہوئے آگے بڑھے، کہا محسوس ہوتا ہے مسافر ہو، اگر گھر کی ضرورت ہو تو میرا گھر حاضر ہے، کھانے کی ضرورت ہو تو میرا دسترخوان حاضر ہے، لباس کی ضرورت ہو تو لباس خرید کے دوں گا، جس چیز کی ضرورت ہو میں دوں گا۔ کہا کہ آپ علی بن ابی طالب کے بیٹے نہیں ہیں؟ کہا میں انہی کا بیٹا ہوں۔ کہا میں تو آپ کے بابا کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، آپ مجھے کرم کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ تیرا کردار ہے، یہ میرے بابا نے مجھے سکھایا ہے۔ یعنی مولا نے اپنے والد کی طرف نسبت دی تاکہ اسے واضح ہو جائے کہ میں جس سے مخاطب ہوں اور جس کی اس شان میں گستاخی کر رہا ہوں میں انہیں پہچانتا نہیں ہوں۔ کہا کہ لیکن آپ کے بابا نے آپ کو یہ سکھایا؟ مولا نے کہا ہاں۔ کہا لیکن ہمیں کچھ اور بتایا گیا۔ مولا نے کہا اسی لیے میں نے کہا کہ تم مسافر معلوم ہوتے ہو، اگر مدینے میں رہتے ہوتے تو کبھی میرے بابا کی شان میں اس طرح گستاخی نہ کرتے۔ کہا تم جانتے نہیں ہو۔ رونے لگا، قدموں میں گرنے لگا۔ کہا مولا آیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی ہے۔ مولا نے کہا ایک شرط پہ تیری توبہ قبول ہے، جب شام واپس جانا تو جتنے لوگ گمراہ شدہ ہیں ان سب کو بتانا علی بن ابی طالب ویسے نہیں تھے جیسے تم نے سنا، علی ویسے ہیں جیسے مجھے حسن مجتبیٰ نے بتایا۔ عزیزان گرامی، بات واضح ہو رہی ہے میری؟ عزیزان گرامی، امام حسن مجتبیٰ کردار بہت بلند کردار ہے۔ ابتدائی زندگی سے، بچپنے سے، میں صرف ایک واقعہ نوجوانوں کے لیے عرض کروں گا
کہ جناب سیدہ کو آ کے گھر میں احادیث بیان فرماتے تھے کہ مادر گرامی آج بابا نے، آج نانا نے یہ احادیث بیان فرمائی. اس کے بعد امیر المومنین جب گھر میں آتے کہتے کہ سیدہ آج آپ کے بابا نے یہ فرمایا ہے. کہا کہ مجھے حسن مجتبیٰ نے بتا دیا ہے. جب امیر المومنین نے سنا کہا کہ میں خود سننا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا رسول خدا کی حدیث کو کیسے بیان کرتا ہے. 3 برس کے تھے امام حسن مجتبیٰ. تو اگلے دن جیسے ہی دیکھا کہ امام حسن مجتبیٰ جا رہے ہیں گھر، امیر المومنین پہلے پہنچ گئے اور دروازے کے پیچھے چھپ رہے. جناب امام حسن مجتبیٰ نے حدیث کو بیان کرنا شروع کیا. کہا مادر گرامی آج نانا نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے. جب شروع کیا تو زبان میں لکنت آنے لگی. کہا مادر گرامی محسوس ہوتا کہ مجھ سے بڑا کوئی علم میں موجود ہے، اس لیے میری زبان میں لکنت آ رہی ہے. فوراً مولا باہر نکلے اور چہرے کے بوسے دینا شروع کیے. کہا بیٹا یہی میں دنیا کو سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ بھی عصمت کا پیکر ہے. عزیزان گرامی بچپنے سے کم سنی سے معصوم وقت ولادت بھی معصوم ہوتے ہیں. وہ معصوم بنتے نہیں ہیں، معصوم آتے ہیں. عزیزان گرامی یہ عصمت ہے جس کا تعارف فرمایا امیر المومنین نے. کہا کہ دنیا کو واضح ہو جائے کہ حسن مجتبیٰ کا مقام کیا ہے. عزیزان گرامی میں کچھ فضائل پیش کرنا چاہتا ہوں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے، کہ کون ہے امام حسن مجتبیٰ. یہ کم سنی کا عالم ہے. یہاں تک کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ اپنے بھائی کو ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے امام حسین علیہ السلام کو، اور ہمیشہ ان سے محبت کا اظہار فرماتے تھے، بے انتہا محبت کا اظہار کرتے تھے. اور کوئی بھی چیز ملتی تو پہلے امام حسین علیہ السلام سے. یہاں تک کہ بچپنے میں کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، دیکھا کسی کا واقعہ سن رکھا ہوگا آپ نے، صرف اشارتاً کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں صحابی رسول خدا کہ ان کا وضو صحیح نہیں ہے، وضو کر رہے ہیں لیکن وضو صحیح کرنا نہیں آتا انہیں. فوراً امام حسن مجتبیٰ نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ بھیا آؤ میرے ساتھ چلیں، ان کے وضو کی تصحیح کر دیں، ان کا وضو صحیح نہیں ہے. دونوں شہزادے آئے اور آنے کے بعد امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ ایھا الشیخ، یہ نہیں کہتے کہ تم جاہل ہو، بلکہ شیخ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، یعنی احترام دے کے مخاطب کر رہے ہیں کہ بے شک علم نہ رکھتا ہو، وضو صحیح نہ آتا ہو، لیکن اگر کوئی سن میں زیادہ ہے تو اسے احترام دے کے بات کرو. ایھا الشیخ، اے شیخ میں کہتا ہوں کہ میرا وضو صحیح ہے، میرا بھائی کہتا ہے کہ ان کا وضو صحیح ہے، آپ ہم دونوں کے وضو کو دیکھیں پھر بتائیے کس کا وضو صحیح ہے. نہیں، بات کو نہیں پہنچا پایا. عزیزان گرامی یہ نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں میرے بھائی کا وضو غلط ہے، وہ کہتے ہیں میرا وضو غلط ہے. اگر یہ کہتے تو جھوٹ ہوتا. عصمت کہا ہی اسے جاتا ہے کہ جہاں پہ جھوٹ نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ دونوں کا وضو صحیح تھا، دونوں شہزادوں کا وضو غلط تھا ہی نہیں. تو یہ نہیں فرمایا میں کہتا ہوں ان کا وضو غلط ہے، یہ کہتے ہیں میرا وضو غلط ہے، بلکہ نہیں فرمایا میں کہتا ہوں میرا وضو صحیح ہے، میرا بھائی کہتا ہے ان کا وضو صحیح ہے، آپ بتائیے کس کا وضو صحیح ہے. اب امام حسن مجتبیٰ نے وضو شروع کیا تو بالکل مکمل کامل وضو بجا لائے. اس کے بعد کہا کہ میرے بھائی کے وضو کو دیکھیے گا. امام حسین علیہ السلام نے بالکل مکمل و کامل وضو انجام دیا. جب دونوں کے صحیح وضو کو دیکھا امام نے کہا اب بتائیے کس کا وضو صحیح ہے. جب وہ دونوں کے وضو کو دیکھ چکا تو اس بزرگ نے کہا کہ شہزادو آپ دونوں کا وضو صحیح ہے، وضو تو میرا غلط ہے. کہا کہ آپ نے اس پیارے انداز سے میرے وضو کی تصحیح کی ہے کہ مجھے احساس ہو گیا کہ میں وضو غلط کر رہا ہوں، آپ تو دونوں کا وضو صحیح ہے. عزیزان گرامی آپ نے غور فرمایا 4 برس کے سن کے اندر اس پیارے انداز سے اس کے وضو کی تصحیح کی. وہ خود سے کہنے لگا کہ میرا وضو صحیح نہیں ہے، آپ دونوں کا وضو صحیح ہے. عزیزان گرامی اصلاح کی بھی ہے تو اس میں بھی عصمت کے تقاضوں کو پورا کیا. ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کے قائل ہیں، ان کے علم، ان کی عصمت، ان کی سخاوت کے قائل ہیں. کون ہے امام حسن مجتبیٰ؟ یہ ان کا بچپنا ہے. مجھے صرف ایک مثال ہر زندگی کے حصے سے پیش کرنی ہے. 47 برس کی جب شہادت ہوئی ہے، جب جوانی کے مرحلے میں قدم رکھا تو سب سے زیادہ پا پیادہ حج امام حسن مجتبیٰ نے کی ہے. بنابر روایت 22 حج یا 29 حج پیدل جاتے تھے مدینے سے، اور حجاز کی گرمی، مکے کی گرمی، اس میں پیدل حج کرتے تھے. کسی نے سوال کیا کہ مولا جب سواری موجود ہے، آپ کے ساتھ گھوڑا موجود ہے، گھوڑے کو بھی لے کے چل رہے ہیں، تو سوار کیوں نہیں ہو جاتے؟ کہا کہ افضل الاعمال احمزها، اللہ کی راہ میں جتنی زحمتیں اٹھائی جاتی ہیں وہ ثواب اتنا زیادہ عطا کرتا ہے. اب پہنچے، مکے پہنچ گئے، طواف بجا لا رہے تھے. سارے صحابہ رسول، تابعین سب امام کے طواف کو دیکھ رہے ہیں کہ جیسی ہیبت و جلالت امام کی تھی کسی اور کی نہیں تھی.
چہرے کا نور آسمان سے باتیں کرتا تھا. عزیزان گرامی، اب جو امام کو دیکھ رہا تھا وہ گرویدہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور امام طواف بجا لا رہے ہیں. طواف کے دوران ایک مرتبہ امام کے 7 چکر، جو 7 شوط پورے کرنے ہوتے ہیں تب جا کے انسان کا طواف پورا ہوتا ہے. ابھی امام تیسرے یا چوتھے شوط کے اندر تھے، طواف کے 7 امام کے بھی شوط پورے نہیں ہوئے تھے. تو عزیزان گرامی کسی فقیر نے آ کے آواز دی، کہا ہے کوئی راہ خدا میں مجھے کھانا کھلانے والا؟ ہے کوئی جو مجھے لباس پہنا دے؟ ہے کوئی مجھے نالین لے دے؟ نہ میرے پاس لباس ہے، نہ کھانے کو ہے، نہ نالین ہے. فوراً امام حسن مجتبیٰ نے طواف توڑا، کہا آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں. امام گئے، اسے کھانا دلایا، اسے لباس لے کے دیا، اسے نالین لے کے دیے. جب واپس آئے تو وہاں پہ اپنے طور پہ بڑے بڑے حاجی موجود تھے، بڑے بڑے زاہد عابد موجود تھے، عبادت کرنے والے موجود تھے، سب حملہ کرنے لگے. عزیزان گرامی، جب تک امت کی اصلاح کرتے رہیں تو آپ صحیح راستے پہ ہیں، جب امام کی اصلاح شروع کر دیں تو سمجھ لیں گمراہ ہو گئے. پتہ نہیں بات واضح کر پایا ہوں یا نہیں. اب وہ سب کے سب ایک مرتبہ امام کی اصلاح کرنے کے لیے بولنے لگے. جیسے امام حسن مجتبیٰ واپس آئے طواف کو دوبارہ ادامہ دینے کے لیے تو سب چیخنے چلانے لگے، کہا آپ نواسہ رسول ہیں، آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں امام ہیں، حجت ہیں، اور سب سے زیادہ حج کا شوق ہی آپ کو ہے، سب سے زیادہ دنیا کے اندر عبادت ہی آپ کی ہے. آپ نے طواف کو توڑ دیا، خانہ خدا کے طواف کو توڑا، اور آپ کسی فقیر کی مدد کرنے کے لیے چلے گئے. یہ کیسے آپ نے طواف کو چھوڑ دیا؟ اس سے بڑی کوئی عبادت ہو سکتی ہے؟ کہ اگر تمہیں میرے نانا کی حدیث یاد ہوتی کہ اگر کوئی کسی فقیر کو کھانا کھلائے، کسی فقیر کو، مسکین کو نیا لباس پہنائے، کسی کو نئے نالین لے کے دے، تو اس کو 12 سال مسلسل عبادت کا ثواب ملتا ہے. رات میں نماز کا، دن میں روزے کا، حج بیت اللہ کا. 10 سال کی عبادت کا ثواب صرف ایک کھانا کھلا کے میں نے حاصل کیا. کہ اگر مسلسل یہ طواف کرتا تو ایک طواف ہوتا، پورا حج نہ ہوتا. میں نے صرف طواف کو توڑا ہے اس سے بڑی عبادت کے لیے. پتہ نہیں بات واضح کر پایا ہوں یا نہیں. عزیزان گرامی، امت کا آل محمد سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. امت امت ہے، آل آل ہے. آل محمد کا کسی سے کوئی مقایسہ، کوئی مقابلہ نہیں ہے، بلکہ مقابلہ کرنا ان کی توہین ہے. اہل بیت علیہ السلام کی اہانت ہے، ان کی شان میں گستاخی.